یہ عمدۃ التحقیق میں یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح نزہۃ المجالس میں بھی اور ارجع المطالب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ 3 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر کی شان، صحابہ فرماتے ہیں نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی نے مؤذن رسول تھے، آپ نے اذان دی، اتنے میں صحابہ اکٹھے ہو گئے، سنتیں ادا کی۔ اتنے میں میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ سے تشریف لے آئے اور میرے آقا نے امامت کھڑی کی۔ اب سنیے حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ کیا تھا، آپ کھڑتے تھے دائیں طرف، یہ میرے آقا ہیں اور صدیق اکبر دائیں طرف کھڑا ہوتے تھے اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب میرے آقا نے اللہ اکبر کی، صحابہ نے بھی اللہ اکبر کی۔ اچانک صدیق اکبر کے دل میں خیال آیا، شک پیدا ہوا کہ صدیق شاید تیرا وضو نہیں ہے، صدیق تیرا وضو نہیں ہے۔ اب صدیق کہتے ہیں کہ اگر وضو نہیں ہے پھر بھی اسی حالت میں کھڑا رہتا ہوں تو یہ جو آگے امام کھڑا ہے اس کو نبی کہتے ہیں، نبی غیب جان لیتا ہے، اس نبی کو پتہ ہے، اس کو پتہ لگ جائے گا۔ تو اب کیا کہتے ہیں صدیق اکبر کہتے ہیں اسی حالت میں میں پیچھے چلا گیا اور میں نے کہا کہ جا کر وضو کرا دو، کیونکہ شک جب غالب آ جائے تو انسان جو ہے اس غالب چیز کو مانتے ہوئے اس پر عمل کرے گا۔ اگر شک زیادہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تو پھر نماز توڑ دینی چاہیے، کیونکہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں دروازے سے جب باہر جانے لگا تو دیکھتا ہوں 3 نوجوان کھڑے ہیں، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا ہے، ایک کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تھال ہے اور ایک کے ہاتھ میں ریشمی رومال ہے جس پر صدیق اکبر لکھا ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں جب گزرنے لگا وہ لوٹے پکڑنے والے نے، نوجوان نے کہا کہ حضرت وضو کرنا ہے۔ اب مجھے بھی جلدی تھی، میں نے وضو کرنا تھا، میں نے کہا ہاں وضو کرنا ہے۔ اب اس نے لوٹا آگے کیا اور اس نے جو ہے وہ تھال نیچے رکھا، میں نے وضو کیا۔ اب دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ صدیق اگر یہ واقعی یہاں کے لوگ ہیں تو یہ نماز پڑھ رہے ہوتے یا یہیں کھڑے ہوتے؟ اگر یہ یہیں کے لوگ ہیں تو ان کو نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں کہ آج تک میں ان کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں نے کہا صدیق وضو کر، تو جلدی جماعت میں شامل ہو۔ کہتے ہیں کہ اب وضو کر کے میں آگے آنے لگا تو اتنے میں وہ ریشمی رومال والا جو کھڑا تھا اس نے کہا حضرت میں بھی آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا کہ میں نے وہ چہرہ صاف کیا اور میری قسمت کے حضور رکوع میں تھے، میں فوراً جا کر پہلی رکعت میں ہی مل گیا۔ اب نماز ختم ہوئی، میرے آقا نے سلام پھیرا، مجھے فرمایا صدیق کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے صدیق جو نماز میں جو کچھ تیرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے تو خود بتاتا ہے یا میں بتاؤں؟ صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں، میں کیا بتاؤں؟ کہا نہیں تو خود بتا۔ اب صدیق اکبر سنیے، صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نماز میں شک پیدا ہوا کہ وضو نہیں ہے، میں وضو کرنے کے لیے گیا تو 3 نوجوان کھڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تھال اور ایک ہاتھ میں ریشمی رومال تھا۔ کہا کہ میں نے وضو کیا اور میں رکوع میں آ کر شامل ہو گیا۔ حضور مسکرانے لگے، فرمانے لگے صدیق جانتے ہو وہ 3 نوجوان کون تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں نبی تو نہیں ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، مجھے کیا پتا۔ کہا صدیق سنو، میرے آقا نے اصحاب کے مجمع میں کہا لوگوں وہ جس نے چاندی کا لوٹا پکڑا ہوا تھا اس کو جبرائیل کہتے ہیں، جس نے وہ تھال زمرد کا تھال پکڑا ہوا تھا اس کو میکائیل کہتے ہیں، اور جس نے ریشمی رومال پکڑا ہوا تھا اس کو رضوان کہتے ہیں۔ تو میرے آقا فرمانے لگے لوگوں تم صدیق کی شان پوچھتے ہو، جس کا لوٹا جبرائیل پکڑے اس کو صدیق کہتے ہیں، جس کا برتن جو ہے وہ میکائیل اٹھائے اس کو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، جس کا رومال جو ہے وہ رضوان جنت سے آئے اس کو جو ہے صدیق اکبر کہتے ہیں۔